ہیلو ایوری ون، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ کل میچ ہوا پاکستان آسٹریلیا کا، بڑا ڈسپوائنٹنگ رہا۔ پاکستان سے بڑی امیدیں تھی کہ پاکستان جو ہے ٹف ٹائم دے گا، اور کسی حد تک پاکستان اچھا کھیلا چیز کرنے کا جو ڈیسیجن تھا، لیکن پھر وہی ہوا کہ جو مڈل آرڈر سے پھر لوور آرڈر تک ساری جو ہے وہ کولیپس کر گئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ جو ہے وہ شروع میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ جب ڈیوڈ وارنر اور مشل مارش جو ہے وہ کھیل رہے تھے، تو جس طرح انہوں نے زبردست طریقے سے بیٹنگ کی ہے اور جس طرح انہوں نے چڑھ کے کھیلا تو اس سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہ پاسا جو ہے وہ آسٹریلیا کی طرف ہی ہے۔ لیکن وارنر اور کو جو چانس ملا اسامہ میر سے، میں سمجھتا ہوں وہاں سے وہ گیم جو ہے وہ ٹرن ہو گیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے میچز میں، لیکن یہ کہ اس پہ سارا الزام اس پہ بھی دیا جائے، لیکن کیچز ان دا میچز کہا جاتا ہے۔ تو کل وہی ہوا، اور ڈیوڈ وارنر نے پھر اس کے بعد کوئی غلطی نہیں کی، اور اس نے وہ دھواں دھار بیٹنگ کی ہے کہ جو شاندار بیٹنگ تھی، اور جس کا آپ ایک ورلڈ کلاس جسے کہتے ہیں اننگز وہ کھیلی تھی، اور اس کا زبردست ساتھ دیا مارش نے، اور بڑی جارحانہ اننگز جو ہے نا ان دونوں نے کھیلی۔ باقی آسٹریلیا کا جو مڈل آرڈر تھا اور لوور آرڈر وہ بھی نہیں چل سکے، میکسویل وغیرہ جو ہے وہ نہیں اس طرح چلے، اسمتھ ہے وہ بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکا۔ اس میں پاکستانی بولنگ جو تھی وہ 40 اوورز میں اس طرح کی بولنگ جو تھی وہ نہیں تھی۔ آخر کے جو 45 یعنی اوورز تھے، سلاکس جو 7 اوورز تھے، اس میں پاکستانی بولنگ جو ہے وہ کچھ حرکت میں نظر آئی۔ شاہین افریدی جو ہے وہ انہوں نے وکٹس لیں۔ ابھی بھی شاہین افریدی اس پیس پر اس طرح جو ہے وہ بولنگ نہیں کر پا رہے، جو جس طرح یا تو ان کی نی کا جو بھی ایشو ہے اس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے ابھی وہ مومنٹم ان کو نہیں مل رہا، اور اس لائن اور لینتھ ان کی اس طرح کنٹرول میں نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک اچھی کوشش کی اور 5 وکٹس لیں۔ دوسری طرف اگر میں دیکھتا ہوں کہ حارث رؤف جو ہیں انہوں نے بھی 3 وکٹس لیں، لیکن وہ شروع میں ان کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی، اور شروع کا جو اسپیل تھا وہ کسی طرح جاندار نہیں تھا۔ البتہ یہ کہ سیکنڈ ہاف میں وہ آ کے انہوں نے اچھی بولنگ کی، زبردست بولنگ کی، اور 3 وکٹس جو ہیں وہ لی۔ تو اس طرح اب ہم پاکستان کی بیٹنگ کو دیکھیں تو اس میں اسد شفیق ہیں، امام الحق، انہوں نے اچھا سٹارٹ لیا تھا، لیکن بابر بھی اس دفعہ نہیں چل پایا، اور رضوان نے اچھی کوشش کی، لیکن اس کا ساتھ دینے کے لیے ظاہر ہے کوئی اچھے ان کو سپورٹ نہیں ملی۔ افتخار بھی نہیں چل پا رہا، سعود شکیل نے کسی طرح کوشش کی تھی، البتہ نواز جو ہے وہ بھی فلاپ ہو گیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زامپا نے جس طرح زبردست بولنگ کی ہے، اور لیگ سپن بولنگ سے اس نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے ہیں، اور ان کنڈیشنز کے اندر اس نے اتنی زبردست بولنگ کی ہے، اور 4 ہمارے اچھے بیٹسمنز جو ہیں وہ اس نے آؤٹ کیے ہیں، تو اس نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ان پیچز پر جو ہے جو ہماری پچز ہیں ان کے اوپر بھی وہ پرفارم کر سکتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے آپ کو ویک اس نے وہ شو کیا ہے کہ وہ بہت ویک ہے اس معاملے میں، کہ وہ اچھا پرفارم اسپن بولنگ پہ جو ہے نا وہ نہیں کر پا رہا۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ 62 رن کی جو وکٹری ہے یہ آسٹریلیا ڈیزرو کرتا تھا، اور یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ شروع کی بیٹنگ میں ہی ہو گیا تھا ان کی، وارنر اور مارش والی۔ تو ابھی بھی پاکستان کے پاس چانس ہے، اب آگے افغانستان کے ساتھ مقابلہ ہے، اور ان کے پاس ایک اچھا اسپننگ جو ہے وہ اٹیک ہے، اسپنرز بہت اچھے ان کے ہیں، اور پاکستان کیونکہ اتنا اچھا نہیں کھیل پا رہا تو مشکلات ہوں گی چنائی میں،
تو اس امید کے ساتھ کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھا کھیلے گا اور جیتے گا، کیونکہ آگے اگر وہ نہیں جیت پاتا لیگ میچز میں تو وہ بہت یقیناً پیچھے کی طرف آ جائے گا، کیونکہ آسٹریلیا اب نمبر 4 پر اس وقت سٹینڈ کرتا ہے اور افغانستان سے جیتنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ پاکستان اچھا پرفارم کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔